السميع العليم الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشافع المحشر سيدنا المسدد بشيرنا الممجد نذيرنا المعزز المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين وذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأمين فسيعلم الذين ظلموا وأيهم منقلب ينقلبون صلوات ایک بار اور بابا دے بلند سلام کر دیجیے محمد یہ 1434 ہجری کا ماہ سفر ہے. اس کے پہلے عشرے میں آج کی 7ویں مجلس اہدا امام بارگاہ محمد شاہ میں منعقد ہے. بہت بار حیات امام حسین علیہ السلام اور ہم اپنی گفتگو سے مسلسل ہیں اور حیات حسین پہ بات ہو رہی ہے. عجیب اتفاق یہ ہے کہ آج دسمبر کی 22ویں تاریخ ہے اور یہ 2 تاریخیں 21 اور 22 دسمبر کی گزشتہ کئی سالوں سے موضوع بحث بنی ہوئی تھی کہ بہت بڑا واقعہ ہونے والا ہے, بہت بڑی تباہی ہونے والی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ان تمام باتوں کو سامنے لانے کے لیے جو اس تاریخ سے متعلق تھی کیا 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 گیا, کتنی کتابیں لکھی گئیں, کتنے اخباروں میں مضامین چھپے اور انٹرنیٹ پہ بھی اور سب جگہوں پر. لیکن دنیا نے دیکھا کہ جو باطل علوم تھے اس کا کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوا. بڑے بڑے فلسفہ دان, بڑے بڑے تاریخ دان جتنی بہتے تھے سب ضائع ہو گئے اور سب یہی کہہ رہے تھے 12ویں تاریخ, 12واں مہینہ, 12واں سال, یہ سب باتیں تھی. پھر ہوا نہیں 21ویں تاریخ, 12واں مہینہ, 12واں سال, بہت بڑی تباہی آئے گی, بہت بڑا انقلاب آئے گا. ہوا تو کچھ بھی نہیں. ہاں ایک بات ابھی سے طے کر لیجیے, 12ویں سال کی 12ویں تاریخ کو تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب 12واں آئے گا تو بہت کچھ ہوگا. 12واں آئے گا تو پھر بہت کچھ ہوگا. اور امام حسین کے پش کو دیکھ کر رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ مہدی تیرے صلب سے ہے, مہدی تمہارے صلب سے ہے. اور یہ واقعہ بھی لکھا ہے کہ جناب سیدہ بہت غمگین تھی تو رسول اللہ نے ایک فقرہ کہا جس کے بعد آپ کے لبوں میں مسکراہٹ ہو گئی.
نبی نے کہا زہرا تم غمگین ہو کہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ مہدی صلب حسین سے آئے گا؟ ایک بار وہی چہرہ جو اداس تھا اس میں مسکراہٹ آ گئی. یعنی یہ فیصلہ ہو گیا کہ کائنات کی سب سے بڑی شہزادی جس بات پہ مسکرا دیتی ہے اسے مہدی کہتے ہیں. اس کو مہدی کہتے ہیں اور مہدی کو صلب حسین میں رکھا ہے. مہدی کو صلب حسین میں رکھا ہے. کل کی گفتگو تھی حسین کی ازواجی زندگی پر اور ہم نے دیکھا کیا کیا برکتیں اس دنیا میں آ گئی. لیکن آج گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں. عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ امام حسین کا بچپن بیان ہو جاتا ہے اور شہادت بیان ہو جاتی ہے. درمیان میں کیا ہوا اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. اس کا ذکر ہی نہیں ہوتا. مثلاً 11 ہجری میں رسول اللہ کی وفات ہوئی. 11 ہجری سے لے کر 25 ہجری تک جو مولا علی خاموش ہے تو اب علی تو خاموش ہے، حسین کہاں ہے؟ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے ان 25 سالوں میں حسین کہاں ہے؟ اور پھر جب خلافت ملی مولا علی کو اور 35 ہجری سے 40 ہجری تک 5 سال بعد کی خلافت میں رہے. ان 5 سالوں میں حسین کہاں ہے؟ اور پھر 40 ہجری سے 50 ہجری تک بھائی کے ساتھ رہے. ان 10 سالوں میں حسین کیا کرتے رہے؟ اور پھر 50 ہجری سے 60 ہجری تک کیا کرتے رہے حسین؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ جب کسی کی سوانح حیات لکھتے ہیں تو جو جتنا بڑا کائنات کا آدمی ہوتا ہے اس کی سوانح حیات اتنی بڑی ہوتی ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بڑے بڑے سوانح نگار اور بڑی بڑی ہستیاں جو کائنات میں گزر گئیں ان کی سوانح حیات کو آپ دیکھ لیجئے. یہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. ان کی سوانح حیات کو آپ دیکھ لیجئے. جوانی کہیں نظر نہیں آئے گی. جوانی کیسے گزری ہے ہی نہیں کتابوں میں. یہ واحد حسین ہے جن کا بچپن بھی تاریخ میں ہے، جوانی بھی تاریخ میں ہے. جتنا ہے باپ کے ساتھ گزارا وہ بھی تاریخ میں ہے، جو بھائی کے ساتھ گزارا وہ بھی تاریخ میں ہے. اور سب ایک طرف 2 محرم سے لے کے 10 محرم تک جو ہوا اس کی تو انتہا یہ ہے کہ اب تک چل رہا ہے. وہ سلسلہ تو ابھی تک رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. یعنی لوگوں کی زندگی ایک منزل پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے جہاں روکی وہیں سے شروع ہوئی. اور پھر کمال یہ ہے کہ جو بھی اس منزل میں حسین کا ساتھی بن گیا اسے بھی زندگی مل گئی. وہ بھی زندہ ہو کر رہ گیا. خود کو حسین سے پہلے کون جانتا تھا؟ آیا گھر میں تو زندگی مل گئی. اس سے پہلے تو کوئی بھی ان کو نہیں جانتا تھا. تو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین سے رشتے کو جوڑنا پڑے گا. برس تک علی خاموش رہے. دنیا کہتی ہے 25 برس میں علی کیا کرتے رہے، تو پھر 25 برس میں علی وہ سب کرتے رہے جو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. سنیے، سب سے اہم بات یہ کہ مولا علی نے، اب یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آخر میں جو کچھ کہنا ہے وہ واضح ہو جائے. جناب سیدہ کی زندگی میں نبی نے کوئی شادی نہیں کی. جہاں شہادت ہوئی اس کے بعد آپ نے عقد کرنا شروع کیے. 25 سال میں مولا علی نے شادیاں کی. 25 سال میں 35 ہجری میں خلافت ملی. 35 سے 40 ہجری تک کوئی شادی نہیں کی. یعنی اپنے خلافت کے زمانے میں کوئی شادی نہیں کی. 25 سال تک شادیاں کرتے رہے. جب عقد ہوئے تو اولادیں ہو گئیں. محمد حنفیہ، عباس، جعفر، علی کے بیٹے دنیا میں آئے. جب دنیا میں آئے تو 40 ہجری میں جب علی شہید ہوئے تو 15 بیٹے علی کے سامنے تھے. 15 بیٹے جب سامنے تھے، یہ 40 ہجری کی بات تھی.
اور وہ سب کے سب بیٹے جوان تھے، اور جو نہیں تھے وہ آئندہ 10 سالوں میں جوان ہو گئے، یعنی جو 40 ہجری تک جوان نہیں تھے وہ 50 ہجری تک جوان ہو گئے، اور جیسی وہ جوان ہوئے علی کے بیٹے تو پھر ان کی اولادیں ہو گئیں، جب ان کی اولادیں ہو گئیں وہ 60 ہجری تک جوان ہو گئیں، جب 60 ہجری تک جوان ہوئی تو کربلائی لشکر تیار ہو گیا۔ اب اگر کوئی پوچھے 25 سال میں علی کیا کرتے رہے، علی کی پوری توجہ کربلا کی طرف تھی، یعنی علی کی 25 سالہ خاموشی بھی حسین کی حیات میں شامل ہو گئی اور کربلا کی تیاری کی۔ لیکن وہیں پہ علی یہ کرتے تھے، جہاں دیکھا مولا نے کوئی درخت خالی ہے کھجور کا، فوراً گئے کتنے کا ہے، اتنے درہم کا، درخت خرید لیے۔ آگے بڑھے، کوئی کنواں بیکار دیکھا، یہ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، کیا قیمت ہے، اتنے درہم لو۔ کنویں خریدتے رہے، کھجور کے باغ، کھجور کے درخت خریدتے رہے، اور جب سب خرید لیا اب زمینیں خریدی۔ جب زمینیں خریدی تو خود علی نے درخت لگانا شروع کیے، باغات بنانا شروع کیے، اپنے ہاتھ سے کنویں کھودنا شروع کیے۔ اب کیا کرتے ہیں، جو درخت اگائے تھے علی نے، جو خریدے تھے یا جو اگائے تھے، اس سے کھجوریں نکلنا شروع ہوئی۔ وہ کھجوریں بازار میں بکتی تھیں، اس کے پیسے آیا کرتے تھے۔ جو کنویں خریدے تھے وہ علی نے کرائے پہ دیے، اس پہ جو غلام تھے وہ پانی کنویں سے نکال کے پلاتے تھے، اس کے پیسے آیا کرتے تھے۔ اب اتنی محنت سے جس علی نے اپنا روزگار فراہم کیا ہو، ان پیسوں سے علی کیا کرتے تھے؟ آپ کہیں گے رکھ لیتے ہوں گے جمع کر کے پھر کہیں اور لگا دیتے ہوں گے، نہیں، یہی تو علی کا کمال ہے۔ ادھر کھجور کے باغ کے پیسے آئے، ادھر کنویں کے پیسے آئے، علی بازاروں میں گئے، جتنے غلام بکنے آتے تھے انہیں خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے۔ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، نعرہ حیدری، سنیے گا۔ کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ داد کے چکروں میں اور کئی چیزوں کے چکر میں اہم اہم باتیں رہ جاتی ہیں، اس لیے آپ بہت آرام سے سنیے گا اور ایک ایک جملہ جو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں۔ 25 سال میں 11 ہجری سے لے کے 35 ہجری تک یہ سب علی کرتے رہے، باغ خرید رہے ہیں، غلام خرید کے بیچ رہے ہیں، کھجوریں آ رہی ہیں، یہ سب ہو رہا ہے۔ اب حسین کہاں ہیں؟ اب حسین کہاں ہیں؟ جتنے باغات مولا علی کے تھے اور وہ سارے باغات جو جناب سیدہ چھوڑ کے گئی تھی، یعنی باغ فتح تو چھن گیا، لیکن 7 باغ آپ کے ایسے تھے جو رسول اللہ دے کر گئے تھے، جس کا حق صرف جناب سیدہ کے پاس تھا۔ جب جانے لگی دنیا سے وصیت کی، یہ 7 باغ علی کے ہیں اور علی کو اختیار ہے جسے چاہے عطا کر دیں، لیکن اس کے وارث علی کے بعد حسن ہے، حسن کے بعد حسین ہے۔ 7 باغ یہ وہ تھے جو جناب سیدہ کے تھے، اور پھر کتنے باغات وہ تھے جو خود علی نے لگائے تھے، اور لکھا ہے کہ 500 درخت کھجور کے مدینے میں صرف علی نے لگائے تھے، اور ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے روزانہ۔ 500 درختوں کے نیچے ڈیلی علی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، یعنی 1000 رکعتیں علی کی روزانہ کی تھیں۔ اب اتنی نمازوں کا علی کیا کریں گے؟ کیوں؟ روزانہ 1000 نمازیں علی پڑھتے تھے، اور 5 وقت کی نمازیں الگ ہوتی تھی، رات کی عبادت الگ ہوتی تھی، اور پھر وہ جو پرانی عبادتیں علی کی ہیں، علی نے کہا سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، نبی کے ساتھ سب سے پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، تو اس وقت سے لے کے آخری سجدے تک علی کی نماز ہے ایک طرف،
اور پھر وہ جو کہتے ہیں کہ علی کی ایک ضرب ثقلین سے افضل، واہ واہ واہ، کیا کہہ رہے ہیں؟ ثقلین کی عبادت سے افضل یہ عبادت ہے ایک طرف۔ ثقلین کی عبادت سمجھتے ہیں؟ ثقلین جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، نہریں، ایک ایک ذرہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اس کی عبادت ثقلین کی عبادت ہے۔ واہ واہ واہ، اور نبی نے کہا علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں پہ چھائی ہوئی ہے، اس سے زیادہ افضل ہے۔ تو اب ایک ضرب ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں ہے، افضل ہے۔ تو کتنی ضربیں علی نے لگائی ہوں گی، اتنی نمازیں، اتنی عبادتیں، اور پھر یہ ضربیں، اور پھر کئی ثقلین کی عبادتیں اس سے افضل ہیں۔ اتنی عبادتوں کا علی کریں گے کیا؟ بھائی علی کو تو ضرورت ہے نہیں بخشش کی کہ وہ عبادتیں کریں، لیکن علی کا یہی کمال ہے، پوری زندگی تلوار چلا کے، نمازیں پڑھ کے، غلاموں کو آزاد کر کے، باغات لگا کے، کنویں خرید کے، اتنا بڑا ذخیرہ علی کے پاس ہے عبادتوں کا۔ کیا بات اس کا علی کیا کریں گے؟ تو یہ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ سامنے قرآن کے پارے ہیں، آپ آئے مجلس میں، سورہ فاتحہ ایک ایک پارہ لیتے گئے، مرحوم کا نام لکھا ہے، پورا سپارہ پڑھا آپ نے، آخر میں کہا مالک بھلا ابن فلاں کو ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ کے پاس اتنا اختیار ہے کہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب جس مومن کو چاہے دے سکتے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تو قرآن پڑھیں اور جتنا ثواب ہو وہ مرحوم کو دے دیں۔ جتنا ثواب علی کے ذخیرے میں ہے اتنا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اب جب قیامت کے دن علی کے چاہنے والوں میں ایسے آئیں گے جن کے حصے میں ثواب کی کمی ہے، جن کو چاہے خزانے سے عطا کر دیں۔ لیکن یہ اسی کو ادا ہوگی جس کی نیت اچھی ہوگی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ یہ اعتراض نکال لیں کہ علی تو دیں گے ہی قیامت کے دن، تو پھر کیا فائدہ؟ تو یہ سب سوال مجھ سے نہیں کیجیے گا۔ علی بھی ضرب دیکھ کے دیتے ہیں، ضربوں کو کم ضربوں سے علی کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلے اپنے در کو اعلیٰ کیجیے، صاحب معرفت بنیے، صحیح طریقوں سے زندگی گزاریے، پھر سوالات کیجیے گا۔ لیکن ہم تو امام حسین کی بات کر رہے ہیں، جتنے باغات تھے علی کے اس کی حفاظت حسین کے پاس تھی۔ شام کو نکلتے تھے، باغات کا دورہ کرتے تھے، کنویں پہ جتنے ملازم ہوتے تھے امام حسین ان کے حالات پوچھتے تھے، آج کیا ہوا، آج کیا ہوا۔ جتنے باغوں میں جتنے ملازم تھے ان سب کی خبر گیری امام حسین کرتے تھے، اور جتنے باغ علی کے حصے میں تھے اس کے وارث علی کی زندگی میں امام حسین تھے۔ اس لیے ایک دن حسین آئے ایک باغ میں، اور باغ میں آ کے دیکھا کہ جو باغ کا مالی ہے کھانا کھا رہا ہے، چاروں طرف درخت ہیں، اس کے سائے میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اب حسین نے دور سے دیکھا تو نظریں بچا کے کونے میں ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ غلام کیا کر رہا ہے۔ تو حسین نے دیکھا ایک نوالا کچھ کھاتا ہے، ایک کتا سامنے بیٹھا ہے، ایک خود کھاتا ہے، ایک نوالا کتے کو دیتا ہے، پھر ایک خود کھاتا ہے، پھر ایک کتے کو ڈالتا ہے، پھر ایک نوالا خود کھاتا ہے، پھر ایک کتے کو دیتا ہے۔ حسین پیچھے سے دیکھتے رہے، جب کھانا کھا چکا تو آگے بڑھے، ہاں بھائی کیا کیسے مزاج ہیں؟ کہا مولا آپ کہیے کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ بتاؤ تم خود ایک نوالا کھا رہے تھے اور دوسرا کتے کے آگے ڈال رہے تھے، کہا آپ دیکھ رہے تھے؟ کہا ہاں میں دیکھ رہا تھا۔ تو ایسا کیوں کیا تم نے؟ اب غلام
حسین کے باپ کا غلام ہے، علی کے باپ کا غلام ہے. کہا مولا میں نے تو یہ سوچا کہ میں بھی آپ کا غلام ہوں، یہ کتا بھی آپ کا غلام ہے. یعنی غلاموں میں کتے ہوتے ہیں. جب اصحاب کہف کا ہو سکتا ہے حسین کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور حسین تو افضل ہے اصحاب کہف سے. سورہ کہف پورا سورہ پڑھا ہے امام حسین کو نیزے کے اوپر، اور اس میں یہ آیت ہے کہ ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. عجیب ہیں، عجائبات میں سے ہیں اصحاب کہف، اللہ کی آیتوں میں سے ہیں. اور زیارت میں امام حسین کے لیے پڑھا جاتا ہے السلام علیکہ یا آیت اللہ. تو مولا یہ بھی آپ کا غلام ہے، میں بھی غلام. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ میں نے یہ سوچا کہ میں جو درخت لگاتا ہوں وہ تو میں لگا کے چھوڑ دیتا ہوں، حفاظت یہ کرتا ہے. تو جب آپ کی سرکار سے مجھے کچھ ملے گا تو میں خود کھا کے بیٹھ جاؤں اور اسے نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتا لیکن پھر بھی حقدار ہے، وفاداری کا حقدار ہے. حسین مسکرائے، کہا واقعی ایسا ہوا ہے؟ کہا ہاں مولا دلوں کا حال تو آپ جانتے ہیں. کہا تو جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے آزاد کیا تجھے. اب حسین اپنی غلامی سے کسی کو آزاد کرتے ہیں، یہ خوشی ہے یا مصائب ہے؟ ہم تو نہیں نکلنا چاہتے حسین کی غلامی سے، جسے خود حسین آزاد کرتے ہیں. تو اس نے جواب کیا دیا؟ مولا آزاد تو کر رہے ہیں لیکن ایک شرط ہے. کا کیا شرط ہے؟ کہا اب تک اس بات کی حفاظت غلاموں کی طرح کرتا تھا، آج سے آزاد ہو کے کروں گا. اب میں غلام بن کے نہیں کہوں گا کروں گا، اب میں آزاد ہوں اور مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، میں پھر بھی اس بات میں کام کروں. تو غلاموں کی کیا پہچان ہوئی؟ وہ اجرت کی فکر میں نہیں رہتے. ہم یہاں بچے ادب اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ ہمیں اجرت مل رہی ہے. ہاں اجر رسالت ادا ہو رہا ہے، رسالت کی اجرت ادا ہو رہی ہے. جیسے ہی کہا ہاں تجھے اختیار ہے، آزاد رہ کے کام کر جو کر، لیکن پھر سن یہ باغ بھی میں تجھے دیتا ہوں. ادھر سے اس کی محبت کا جوش، ادھر سے حسین کی محبت کا جوش. کیا یہ باغ تجھے دیتا ہوں؟ جیسے حسین نے کہا یہ باغ تجھے دیتا ہوں، اس نے کہا باغ تو مجھے دے رہے ہیں لیکن میں اپنی ملکیت میں نہیں رکھتا، آپ کے شیعوں کی ملکیت بنا دیتا ہوں. اس سے جو پھل پیدا ہوں گے، اس سے جو کھجوریں پیدا ہوں گی وہ آپ کے شیعوں کے لیے ہیں. آپ نے دیکھا یہ سب حسین کرتے رہتے تھے، یہ سب رہتا تھا، غلاموں کو دیکھتے تھے. اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آل محمد کی چاہنے والی جس کا نام تھا حبابہ، جس نے رسول کو دیکھا تھا اور علی کے ساتھ رہتی تھی. کئی دن ہو گئے حسین نے اسے نہیں دیکھا، تو کنیزوں سے پوچھا حبابہ کہاں ہے؟ کنیزوں نے کہا مولا کیا بتاؤں، اس کی پیشانی پر آنکھوں کے درمیان سفید داغ پیدا ہو گیا ہے اور شرم کے مارے وہ اپنے گھر سے نہیں نکلتی کیونکہ عورتیں اس کا مذاق اڑائیں گی. اچھا ایسا ہے تو چلو اس کے گھر چلتے ہیں. اب بابا کے گھر میں داخل ہوئے اور جیسی خبر ہوئی حسین آئے ہیں، چادر اوڑھ کے آ گئی. کا مولا مجھے بلا لیا ہوتا. کہ نہیں سنا ہے تو آج کل اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی. اب مولا کیا بتاؤں، سفید داغ نکل گیا ہے اور عورتیں مذاق اڑائیں گی اس لیے گھر میں رہتی ہوں زیادہ تر. کہا تو پھر آج سے گھر سے بھی نکلنا. یہ کہہ کر اپنی انگلی پہ اپنا لعاب لگایا، اس کے داغ پہ ملنا شروع کیا. جیسے جیسے داغ ملتے جا رہے تھے سفیدی ختم ہوتی جا رہی تھی. اس کے داغ کو ظاہر کر دیا. یعنی کیا فیصلہ کیا آپ نے اس واقعے سے؟
اگر کوئی صحیح معنوں میں حسین کی غلامی کرے اور داغدار ہو تو حسین اس کے داغوں کو بھی مٹا دیتے ہیں. اپنے غلاموں کو داغدار حسین نہیں دیکھ سکتے. جب پطرس کو نہیں دیکھا یعنی زمین والے تو ایک طرف آسمان والے بھی ہوں تو مایوس نہیں ہوتے. 25 سال یوں ہی گزر گئے حسین کو, لیکن جب 35 ہجری میں خود دنیا نے چاہا کہ علی خلیفہ ہو تو نہج البلاغہ میں کہتے ہیں کہ وہ وقت یاد ہے جب زبردستی مجھے گھسیٹ کے ممبر کی طرف لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آج سے ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. علی خود خلافت نہیں چاہتے تھے لیکن امت زبردستی کہہ رہی تھی ہم چاہتے ہیں ہم خلیفہ بنیں. یعنی غدیر میں خیال نہ آیا تو کیا ہوا, 25 برس بعد تو آ گیا ہم بنائیں گے ہم بنائیں گے. ہاتھ علی کا کھیل کے لا رہے تھے. بیعت شروع ہوئی 35 ہجری مسجد نبوی علی کی بیعت ہو رہی ہے, لیکن بیعت کے دوران علی کی نظریں حسن حسین پر ہیں. ادھر لوگ بیعت لے رہے ہیں, ادھر حسن حسین کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسی بیعت ختم ہوئی سب سے پہلا جملہ کہا حسن ممبر پہ جاؤ خطبہ دو. بیعت علی کی ہو رہی ہے, خطبہ حسن دے رہے ہیں. ممبر پہ جا کے خطبہ دو. ممبر پہ گئے, کہا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے علی ان کا شہر ہے, نبی ان کا شہر ہے, علی اس کا دروازہ ہے. کوئی علم کے شہر میں آ نہیں سکتا جب تک دروازے تک نہ پہنچے. جس کو علم چاہیے اسے علی کے پاس آنا ضروری ہے. جیسے یہاں تک اترے پیشانی میں بوسا دیا, کہا حسین اب تم جاؤ. یوم خلافت علی دوسرا خطبہ حسین کا. حسین آئے, میں نے اپنے نانا سے سنا ہے علی ہدایت کا شہر ہے اور جس کو ہدایت چاہیے اسے اس شہر میں آنا ہوگا, اور جو اس شہر سے باہر رہے گا وہ گمراہ ہے. یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے, حسین کی پیشانی کو چوما. جب دونوں سے خطبہ دلوا چکے پھر علی خود ممبر پر گئے اور جا کے جملہ کہا حمد ہے اس پروردگار کی کہ آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا. حمد ہے اس پروردگار کی کہ آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا. اس کے بعد کا یہ دونوں شہزادے نبی کی امانت ہیں. حسن حسین نبی کی امانت ہے اور اس امانت کا سوال قیامت کے دن تم سے رسول کریں گے. اس امانت میں خیانت نہیں کرنا. یوم خلافت علی یہ بات طے ہو گئی کہ جس نے حسین سے خیانت کی اس نے نبی سے خیانت کی, جس نے حسین سے وفاداری کی اس نے نبی سے وفاداری کی. ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا, فتنے نے اپنا سر نکالا. جتنے فتنے تھے وہ ظاہر ہونے لگے. اب ظاہرہ مثال دے دوں, قرآن کی آیت ہے والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها, سورج کی قسم, اس کے پیچھے آنے والے چاند کی قسم. یہ سورہ امام حسین کے روضے میں جب آپ داخل ہوں تو ایوان ذہب جو آتا ہے سونے کا دروازہ, اس پہ یہ سورہ لکھا ہے سورج کی قسم چاند کی قسم. اور چونکہ موضوع اس لیے کہہ رہا ہوں, امام حسین سے جن آیتوں کی تفسیر پوچھی گئی ہے اس میں یہ سورہ بھی شامل ہے کہ جب امام حسین سے پوچھا سورج کیا ہے, چاند کیا ہے, کہا سورج میرے نانا ہیں, چاند میرے بابا علی ہیں.
جب سورج نکلتا ہے اس کے پیچھے پیچھے چاند آتا ہے، چاند سورج کا وارث ہوتا ہے، جہاں سورج ڈوبتا ہے چاند نکلتا ہے، جیسے ہی رسول جائیں گے خلافت علی کی ہوگی۔ تو میں نے یہ مثال کیوں دی؟ جب سورج نکلتا ہے جتنے حشرات و لفظ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے بلوں میں ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی چاند نکلتا ہے اور رات آتی ہے اور ٹھنڈک پھیل جاتی ہے، سانپ بھی نکلتا ہے، چھچوندر بھی نکلتی ہے، چمگادڑ بھی نکلتا ہے، کھجورے، لال بیگ جتنے ہیں حشرات و لفظ وہ چاند کے نکلنے سے اپنے بلوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ نبی کی زندگی میں جتنے حشرات و لفظ تھے جب تک آفتاب رسالت تھا سب بلوں میں تھے، لیکن جیسے قمر امامت نے طلوع کیا شر اپنے بلوں سے نکلنا اور شر نظر آنا شروع ہوا۔ چلے جمل کا میدان، حسین بھی ساتھ ہیں، حسن بھی ساتھ ہیں، اب میں جنگ کے جمل کیا بیان کروں آپ سے۔ خیر یہ معاملہ بھی گزرا۔ اب جب واپس چلے تو مدینے نہیں گئے، کوفے کی طرف چلے۔ کسی نے کہا مولا کوفے کیوں جا رہے ہیں؟ کہا مدینہ مرکز نہیں ہے، کوفہ مرکز ہے۔ تو کوفے کو مرکز کیوں بنا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے نوح کی کشتی کوفے سے چلی تھی اور نبی کہہ چکے تھے میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جنہیں نجات چاہیے وہ سفینے میں آ جائے۔ چونکہ نجات کا سفینہ کوفے سے چلا تھا اور علی کوفے کو مرکز بنا رہے تھے، اب جسے نجات چاہیے اسے کوفے علی کے پاس آنا پڑے گا۔ اور پھر وہاں باتیں آنے لگی، سلونی جو پوچھنا ہے پوچھو۔ جب داخل ہوئے لوگوں نے کہا رہیں گے کہاں؟ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ میں جوڑ جوڑ کے جا رہا ہوں کہ آج کی مجلس میں پوری کر دوں، تاکہ اس لیے کہ وقت کم رہ جائے گا۔ جب علی کوفے آئے تھے اس وقت خلیفہ کے لیے دارالامارہ تھا، مسجد کوفہ کے بالکل پیچھے دارالامارہ تھا۔ لوگوں نے کہا آئیے رہیے، آپ کا بستر لگا دیتے ہیں دارالامارہ میں۔ علی نے کہا میں شر اور فساد کے مقام پہ نہیں رہوں گا، جہاں شر اور فساد ہو میں وہاں نہیں رہوں گا۔ اپنے لیے گھر خریدا اسی کے پہلو میں، اپنے لیے علی نے دارالامارہ کے برابر میں چھوٹا سا مکان لیا، وہیں حسن رہتے تھے، وہیں حسین رہتے تھے، وہیں زینب رہتی تھی، وہیں علی رہتے تھے۔ اور آج جب لوگ دیہاتوں پہ جاتے ہیں تو وہاں کے حکام اردو میں بتاتے ہیں، اردو میں حکاموں کو اردو آتی ہے۔ یہ امام حسین کا کمرہ ہے، یہ امام حسن کا کمرہ ہے، یہاں علی کو غسل دیا گیا، یہاں علی کو کفن پہنایا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے جس گھر میں علی رہتے تھے وہ باقی ہے، دارالامارہ باقی نہیں ہے۔ شر اور فساد کی جگہ ختم ہوئی، لیکن جہاں حق آیا تھا وہ جگہ ابھی تک باقی ہے۔ کوفے میں علی کی زندگی شروع ہوئی۔ اب یہ 37 ہجری 37 ہجری جمل کے بعد کوفے میں علی کی زندگی، علی کی خلافت۔ لوگ آئے، یا علی بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی۔ تو علی نے کہا میں کیا کروں؟ اب بارش کے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش دے دے۔ ایک سے ایک منافق کوفے میں تھے، لیکن جانتے تھے جو علی کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ منافق کو بھی یقین ہے کہ علی جو کہتے ہیں ہو جاتا ہے۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ یہ دعاؤں کی بارشیں کب شروع ہوئی، کہ کوئی دعا کرے اور بارش ہو۔ جانتے ہیں کب سے شروع ہوا ہے یہ؟ سب سے پہلے ابو طالب، لوگوں نے ابو طالب سے کہا بارش نہیں ہو رہی دعا کیجیے۔ اس وقت نبی کا بچپن تھا، ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا اس کے واسطے سے بارش برسا،
بھائی کیا کہ کہہ فلسفہ کہ دعا ہو اور بارش ہوئی. ابو طالب سے چلا اسلام میں. اور جب ابو طالب کی وفات ہوئی اور نبی مدینے آ چکے تو بالکل اسی طرح جیسے ابو طالب سے لوگوں نے کہا تھا کہ بارش برسائیے, نبی سے بھی کہا. نبی نے دعا کی, بارش ہو گئی. لیکن اس کے بعد ایک جملہ کہا, کاش آج ابو طالب ہوتے, اس وقت کو یاد کرتے جب انہوں نے بارش برسائی تھی. بالکل ویسی ہی بارش میں نے برسائی ہے. یعنی اپنے رسالت نے اپنے عمل کو ابو طالب کے عمل سے جوڑا ہے. ایسی بارش رسول نے, ایسی بارش رسول نے برسائی, ویسی ابو طالب نے برسائی. اب علی کی زندگی میں اگر کوئی کہے یا علی دعا کیجیے بارش ہو جائے, تو علی دعا کریں بارش ہو جائے. علی نے کہا اچھا بارش چاہیے, حسین ذرا ادھر آؤ, حسین ادھر آؤ. جی بابا کہیے بارش طلب کرتے ہیں, جاؤ ان کے لیے بارش برسا دو. صحرا میں چلے, امامے کو اتارا, ہاتھ اٹھائے, کہا مالک تیری مخلوق پیاسی ہے, ان کے لیے بارش برسا دے. ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی, بادل آنا شروع ہوئے اور اتنی بارش ہوئی کہ کوفے کی گلیاں بھر گئی پانی سے. یہاں تک کہ لوگوں نے آ کے کہا بس اب رکوا دیجیے, یعنی جو برسا سکتا ہے وہ روک بھی سکتا ہے. اور حسین کی بارشیں میں کیا بیان کروں آپ سے, ایک بارش ہو تو میں بیان کروں. شہادت کی بارشیں, شجاعت کی بارشیں, علم کی بارشیں, ہیبت کی بارشیں, یہ تو اب تک ہو رہی ہیں. اور پھر یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ بھی تو حسین کی دی بارشیں ہیں اور سبیلوں کی بارشیں. ایک بار کہا تھا میری پیاس یاد کرنا جب پانی پیو, تو اسے ایک جملے پہ اتنی بارشیں ہو گئی کہ پوری دنیا میں سبیل لگ رہی ہے حسین کے نام کی. بارش برسائی حسین نے. مشہور ہوا کوفے میں کہ جس طرح علی بارش برساتے ہیں اسی طرح حسین بھی بارش برساتے ہیں. یہ بات کوفے والوں کو یاد رہ گئی. لیکن جب ایک دن آیا سر حسین کوفے میں داخل ہوا تو کوفے والوں نے پہچانا یہ تو وہی حسین ہے جس نے بارش برسائی تھی. یہ تو وہی حسین اپنے علی ہے. اللہ اکبر. کربلا سے کوفے تک, کوفے سے شام تک آیتیں پڑھتے ہوئے چلے حسین. اور جب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں, کوئی سورہ روم کی آیت ہے, کوئی سورہ کہف کی آیت ہے, مختلف آیتیں, جس سے اندازہ ہوتا ہے ایک سورہ نہیں پڑھا حسین نے, پورا قرآن پڑھتے ہوئے چلے. جس نے جو آیت سنی وہ محفوظ ہو گئی. اور ان آیتوں نے بتایا پورا قرآن حسین پڑھتے ہوئے چلے. یہاں تک کہ قافلہ حلب کی سرزمین پہ ایک راہب کے دیر کے پاس آ کے رکا. خطرہ تھا کہ کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. روکا گیا قافلے کو. ایک راہب نے اپنے دیر سے سر کو نکالا. کون ہے, یہاں کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پکارنے والے نے کہا ہم یزید کے لشکر سے ہیں, ہم یزید کے لشکر سے ہیں. کیوں آئے ہو؟ ایک خارجی نے خروج کیا ہے, ہم اس کے سر کو یزید کے دربار میں لے جا رہے ہیں. تو ہم سے کیا کام؟ کہا اپنے دیر کو خالی کر دے, اپنے دیر کو خالی کر. حسین کا سر تیرے دیر میں رکھا جائے گا. دروازے کھلے, سر کو لا کر حجرے میں رکھا گیا, تالا لگا دیا گیا. راہب نے کہا سر تو رکھا ہے مگر کچھ رقم دے رہا ہوں, جس حجرے میں یہ سر ہے اس کی چابی مجھے چاہیے.
اس کی چابی میں نہیں دے سکتا. رقم دے کر چابی لے لی. رات کو جب بستر پر سونے لگا خواب میں حضرت عیسیٰ کو دیکھا. کہا تو سو رہا ہے, تجھے معلوم ہے کہ تیرے دہر میں کس کا سر ہے؟ کہا جی مجھے نہیں معلوم. کہا محمد کے نواسے کا سر تیرے گھر میں ہے اور تو چین کی نیند سو رہا ہے. ایک بار اپنے بستر سے اٹھا, اس حجرے کی طرف چلا. ایک بار حجرے کا دروازہ کھولا, صندوق کے قریب بڑھا. اب جب صندوق کھلا, حسین کے سر کو صندوق سے اٹھایا. جس پتھر پر توریت کو رکھتا تھا وہاں پر حسین کے سر کو رکھا. ایک بار قریب میں گلاب کا پانی تھا, حسین کے چہرے پر چھڑکنا شروع کیا اور چھڑکتے ہوئے کہنا جاتا تھا مجھے عیسیٰ نے بتایا ہے تم محمد کے نواسے ہو اور محمد فخر عیسیٰ تھے. اگر محمد کے نواسے ہو تو بتاؤ کون ہو, تمہارا کیا نام ہے؟ ایک بار کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی مجھے حسین کہتے ہیں, میں علی کا بیٹا. راہب نے پوچھا یہ تیری آنکھوں میں اتنے ہلکے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ کہا انہی آنکھوں سے بیٹے کا لاشا انہی آنکھوں سے عباس کا لاشا, انہی آنکھوں سے قاسم کا لاشا. میں حسین. ایک بار راہب نے پوچھا اے حسین یہ گلے کی رگیں خشک کیوں ہیں؟ کہا 3 دن کا پیاسا رہا تو پانی کیوں نہیں پیا؟ کہا پانی تو پی لیتے جب عباس نہ ہو, علی اکبر نہ ہو, قاسم نہ ہو, تو پانی کیسے پی؟ فارغہ مجلس قبول جتنے مرحومینوں کی مغفرت فرما, جتنے بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما. کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد کے, قائم آل محمد کے جلد سے جلد قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا